اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں، اس بات کا احساس ہو گیا نا، تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا. یہ اس بات کا 100% یقین کر لو. کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن. ہاں دیکھو، ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، تبارک الذی. یہ جو ہے نا، یہ بہو، یہ فلانی منیر کی بیوی، اللہ اس کو مطلب کبھی سمجھ نہیں. بچوں، یہ بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک اور اس کی چھوٹے کی تو اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ. امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں، پتہ نہیں کون سی بنوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر. سب صاف، سب صاف. ہاں جی، پھر چپ کر جا، قرآن پڑھ. تبارک الذی بیدہ، یا اللہ رحم. وہ اگلی آیت تو پڑھو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے نیک اعمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ. تو بہت خیال اپنے پہ نظر جائے. یار میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں، خدا کی قسم. بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے. دیکھو حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں دنیا سے. بتاؤ یار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. غور سے سننا اس بات کو. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتے تو آپ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت اس وقت تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں، اور اے خطاب کے بیٹے خاص طور پہ تجھ پر. کیا آپ نے فرمایا؟ 2 وزیر میرے آسمان پر، 2 وزیر زمین پر. ہاں جی، آسمان کے وزیر جبرائیل میکائیل، زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یہ کہتے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے مطمئن ہوتے تو یہ ہوتے جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. ان کو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ. یہ لوگ مطمئن ہوتے کہ یار ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھائی، ہم تو جا ہی جا رہے ہیں جنت کے اندر. مطمئن ہوتے تو بدر کے لوگ مطمئن ہوتے نا، کہ جن کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا بھائی اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سیاہ کریں سفید، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں. یہ ہوتے مطمئن. تو جاتے ہوئے کیا دنیا سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر، برباد ہوا تو، ہلاک ہوا تو اور تیری ماں، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا. بیٹے سے کہا میرے منہ کو ڈال دو مٹی کے اندر، اور رگڑتے 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 چلے گئے. بیٹے نے کہا میرے ران پہ رکھیں، کہا مٹی میں ڈال میرے منہ کو. رگڑتے 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 چلے گئے. تو ان کے ہم قصے ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں، اور انہی کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں. ان لوگوں کا کمال کیا تھا میرے دوستو؟ یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے. یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے. ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی، یار میرے سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام، انسانوں کا امام بنا دیا. ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو. کیوں؟ نظر اپنی ذات کی طرف. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے. ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن. کیا لے کر آئے گا جی؟ پہاڑوں جیسے اعمال. لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی پر کو ناجائز کیا ہوگا، کسی کو یہ کیا ہوگا. اللہ سب کو بلا لیں گے، آ جاؤ بھائی سارے. ایک بات سنی میں نے، اللہ ہی حفاظت کرے، اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. 1 درم ناجائز اگر کسی کا لیا، 1 درم تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی. پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں. 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر. تو اللہ پاک وہ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا، میرا یہ لیا. اب اللہ اس کے اعمال میں سے دینے شروع. چل بھی تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے. اور جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے
تو باقی رہ جائیں گے، یا اللہ میں بھی رہتا ہوں، اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ لا بھی اپنے گناہ دے دے، اس کے سر پہ تھوپ، اس کے سر پہ تھوپ، اس کے سر پہ تھوپ، اور اس کے بعد لے جائیں گے، کہیں گے فرشتوں کو لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے۔ اب آپ دیکھو، جب ہم دنیا کی لائن سے کاروبار کرتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا، غلام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو مجھے بھی 10-12 سال 15 سال ہو گئے تھے گاتے گاتے، تو میں نے کہا ہاں صاحب، چھوڑنے سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں، کوئی مشورہ دیں مجھے، کوئی مشورہ دیں۔ پتہ کیا مشورہ دیا؟ گانے کی لائن سے مشورہ دیں۔ کہنے لگے گا نا۔ یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے، گا نا۔ اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو، جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا کہ ہر وقت اپنے، اور بہت بڑا، ہم تو میوزک کی لائن کے لوگ تھے، تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں مہدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی، بہت اچھا گلا دیا، لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ہی واز دا لائک دا لاسٹ ورڈ۔ لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی، گا نا۔ تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھینچ کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں۔ دنیا کی لائن سے تو اطمینان ہونا چاہیے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کے وعدوں سے۔ ارے بھائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہیں، اللہ کریں گے، تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سب اللہ کے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے، تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے، آ جائے گی تمہارے پاس۔ اتنے اطمینان اللہ دنیا کی لائن سے دلوا رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کام کچھ اور ہے ہمارا، یہ نہیں ہے کام۔ لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اطمینانی کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اور کل کے کھانے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے بھائی بتاؤ؟ ہے نا سب کو، پیٹ تو بھرا ہوا ہے، ابھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوک لگ سکتی ہے، تو کل موت بھی تو آ سکتی ہے، کل موت آ سکتی ہے نا۔ اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں تو اللہ مجھ سے آنے والی عشاء کا سوال کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا۔ تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھائی؟ اگر اس نے زندہ رکھنا ہے، اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھوانی ہے، اگر اس نے کل مجھ سے فجر پڑھوانی، بھائی دیکھو کس کا بچہ ہے بھائی۔ یہ آپ لوگ بچوں کو ایسے خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ گھر میں بھی ایسے چھوڑے رکھتے ہیں۔ آئیں بھائی، اس طرح نہیں کریں بھائی، اس کو بالکل مذاق کا ماحول نہ بنائیں اس یہاں پر، پلیز ذرا سیریسنس مجھے آپ لوگوں کی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بچے گھومتے پھرتے، میں بند کر دوں گا بات کرنا اسی لمحے جب کل کی موت، کل کے کھانے، پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں، یہ کہہ رہا ہوں جب ہمیں کل کے کھانے کی اتنی فکر ہے، ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اگر اس نے زندہ رکھا تو کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے، میں کھلاؤں گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ کوئی نفس جانتا ہے کل اس کو موت کیسے آئے گی۔ جی بالکل، انہوں نے صحیح کہا کہ اگر ہمیں آج اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں تو اللہ رب العزت ہمیں آج ہی اپنا ولی بنا لے۔ ہم لوگوں کو آج اس بات کی مشق کرنا ہوگی کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی دوسرے کی خامی کو نہ دیکھیں، لیکن اگر ہم لوگ دیکھ بھی لیں تو ہمیں اس کی اچھائی کو دیکھ کر اس کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ تذکرہ اس بات کا کرنا ہوگا کہ فلاں بھائی میں یہ اچھائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس کی اچھائی کا تذکرہ نہیں کریں گے، تو اس کی برائیاں ہمارے بار بار ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مفلس ترین بندہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرمائے گا۔
ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔